بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر وہ جب چاروں ایک کمرے میں بیٹھے تو اکلیمہ نے ستیوس اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ دونوں پر جو انکشاف کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور ایلیا شام کے وقت ساحل سمندر کے کنارے گھومنے چلی گئیں۔ کلیسا کے عقب میں جو ماہی گیروں کی بستی ہے اس کے سامنے ہم چہل قدمی کر رہی تھیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد اچانک ہمیں وہاں سے مغرب کی اذان سنائی دی۔ آپ جانتے ہیں وہ سب ماہی گیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اکلیمہ نے آگے بتایا، وہاں اذان سن کر ہماری جستجو بڑھی کہ دیکھیں یہ ماہی گیر مسلمانوں نے اپنے لیے کس طرح عبادتگاہ تعمیر کر رکھی ہے، لہٰذا ہم بستی کی طرف گئیں۔ وہاں ہمیں لکڑی اور سرکنڈوں سے بنی ایک بہت اچھی اور بڑی ستھری مسجد نظر آئی۔ اس موقع پر اکلیمہ اور ایلیا کو فردیلا نام کے شخص نے دیکھ لیا جو طریف بن مالک کو افریقہ سے یہاں اور ہسپانیہ سے افریقہ لے جاتا رہا ہے۔ وہ ہم دونوں کو پہچان گیا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب ہم فردیلا کے گھر پہنچی تو وہاں اس کی بیوی شوران اور بیٹی اشیرہ وضو کر رہی تھیں۔ ہم دونوں اس ماحول کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئیں، لہٰذا میں نے فردیلا پر ظاہر کیا کہ نہ صرف ایلیا بلکہ میں، میری ماں الیانا اور اسقف ستیوس بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی اور میں نے فردیلا سے یہ بھی عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے قبول اسلام کو راز ہی میں رکھے گا اور کسی پر انکشاف نہیں کرے گا۔ وہ خود تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، جبکہ میں نے اور ایلیا نے پہلی بار ایک اجنبی جگہ پر فردیلا کی بیوی شوران اور ان کی بیٹی اشیرہ کے ساتھ ان کے کمرے میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد فردیلا بھی مسجد سے لوٹ آیا، ہم چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد فردیلا نے ہم سے یہ عہد لیا کہ میں اور ایلیا ان کے ہاں آتی جاتی رہیں گی اور اگر کسی نے شک کیا تو ہم کہیں گی کہ ہم وہاں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اکلیمہ جب خاموش ہوئی تو ستیوس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اکلیمہ اور ایلیا، میں تم دونوں کو وہاں جانے سے منع نہیں کرتا، تم ضرور جاؤ کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماہی گیروں سے ہمارا اخوت اور بھائی چارے کا ناطہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ محتاط رہنا کیونکہ کچھ کلیسا کے پادری انتہائی خونخوار قسم کے لوگ ہیں۔ اگر انہیں یہ خبر ہو گئی کہ ہم چاروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یاد رکھو وہ ہم چاروں کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اس پر اکلیمہ نے ستیوس کو اطمینان دینے کے انداز میں جواب دیا، اے بزرگ ستیوس، آپ فکر مند نہ ہو، میں اور ایلیا محتاط رہیں گی۔ اگر کبھی کسی نے ہم سے پوچھا تو ہم کہیں گی کہ ہم ماہی گیروں کی بستی میں مسلمانوں کے درمیان عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اکلیمہ کے اس جواب سے ستیوس مطمئن ہو گیا، لہٰذا اکلیمہ اور ایلیا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ اس واقعے کے کئی دن بعد ایک روز جب اس نگارخانہ بستی میں سورج دن بھر کی مسافت کے بعد تھک کر غروب ہونے کو تھا اور تاریکیاں اپنے سیاہ بازو پھیلانے لگی تھیں، آسمان کے کناروں پر رنگوں کی نقش ترازیاں بکھر رہی تھیں، بے قرار سمندر یوں چمک رہا تھا جیسے دریائے نقرہ میں ڈوب گیا ہو۔ اسی دل فریب منظر میں ماہی گیروں کی بستی کے قریب ایک بڑی اور نہایت خوبصورت کشتی آ کر رکی۔ اس کشتی سے 3 مسافر اترے۔ پہلا افریقی شہر سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین تھا، دوسری اس کی بیوی غرسیا اور تیسری ان کی بیٹی فلورینڈا۔ کشتی سے اترنے کے بعد وہ تینوں اپنا سامان اٹھائے کلیسا سے ملحقہ اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے جہاں الیانا اور اکلیمہ نے اسقف ستیوس اور ایلیا کے ساتھ رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے فلورینڈا نے اپنے چہرے پر شوخ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اپنی ماں غرسیا کو مخاطب کیا، اے میری ماں، بڑی ماں اور اکلیمہ ہمیں یوں اچانک دیکھ کر بے حد خوش ہوں گی، انہیں تو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس قدر اچانک ان سے ملنے آ جائیں گے۔ فلورینڈا کی اس گفتگو پر غرسیا نے اسے قدرے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا اور بولی، میں تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اکلیمہ کا نام لینے کی بجائے اسے خالہ کہہ کر پکارا کرو۔ اس پر فلورینڈا نے ذرا سا منہ بناتے ہوئے کہا،
میں اسے خالہ کیسے اور کیوں کہوں؟ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی ہے۔ میں اسے اکلیمہ ہی کہوں گی، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ ماں بیٹی کی اس دلچسپ گفتگو پر کاؤنٹ جولین مسکراتا رہا۔ جب دونوں خاموش ہوئیں تو وہ ہلکے انداز میں بولا، یہ ٹھیک کہتی ہے، جب اکلیمہ اس سے عمر میں چھوٹی ہے تو اسے نام لے کر ہی پکارنا چاہیے۔ یوں باتوں باتوں میں وہ تینوں اس عمارت کے دروازے تک جا پہنچے جہاں اکلیمہ، اس کی ماں الیانا، اسقف ستیوس اور ایلیا قیام پذیر تھے۔ کاؤنٹ جولین نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے اکلیمہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ کاؤنٹ جولین، غرسیا اور فلورنڈا پر پڑی جو اپنا سامان اٹھائے دروازے پر کھڑے تھے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور آنکھوں میں حیرت، محبت اور بے ساختہ مسرت ایک ساتھ جھلک اٹھی۔ وہ خوشی سے چیختی اندر کی طرف دوڑی اور بلند آواز میں پکارنے لگی، ماں ماں جلدی آئیے، دیکھیے کون آیا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی بے ساختہ مسرت تھی کہ اندر موجود سب چونک اٹھے۔ اکلیمہ سب سے پہلے آگے بڑھی اور غرسیا سے لپٹ گئی۔ غرسیا نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ وہ بار بار اس کی پیشانی اور رخسار چومتی رہی، جیسے برسوں کی جدائی ایک ہی لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین آگے بڑھا۔ اس نے شفقت سے اکلیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اکلیمہ اپنی بہن غرسیا سے جدا ہو کر فلورنڈا کی طرف بڑھی اور اسے بھی گلے لگا لیا۔ اتنی دیر میں الیانا بھی تیزی سے وہاں آ پہنچی۔ اپنی بڑی بیٹی اور نواسی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آگے بڑھی اور پہلے غرسیا کو گلے لگا کر پھر فلورنڈا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسقف ستیوس اور ایلیا بھی وہاں پہنچ گئے۔ ستیوس کاؤنٹ جولین کو پہچانتا تھا، لہٰذا وہ بھی نہایت گرمجوشی سے اس سے ملا اور مختصر تعارف کے بعد سب لوگ سامنے والے کمرے میں جا بیٹھے۔ جب سب ایک نشست پر بیٹھ گئے تو غرسیا نے اپنی ماں الیانا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور محبت بھی۔ اے میری ماں، مجھے آپ سے بہت شکایت ہے۔ آپ اور اکلیمہ کو یہاں اس بے بسی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ کو اس مصیبت کے دور میں ہسپانیہ سے نکل کر سیدھا میرے پاس سبتا آ جانا چاہیے تھا۔ وہاں آپ میرے ساتھ محفوظ اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھیں۔ الیانا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے تلخ یادوں کی دھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری بیٹی، تمہارا خیال درست ہے، مگر جس وقت میں اور تمہاری چھوٹی بہن اکلیمہ رازرک کے خوف سے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں، اس وقت ہمارے لیے آخری سہارا یہی کلیسا تھا۔ اگر اسقف ستیوس نہ ہوتے تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتیں۔ رازرک تو اکلیمہ کو حاصل کر کے میری گردن تک اڑا دیتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پر پھر دھیمے مگر پر اثر لہجے میں بولی، اور میں طریف بن مالک کی بھی احسان مند ہوں۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اکلیمہ کو ٹولیڈو سے نکالا اور یہاں تک پہنچایا۔ اس شخص کے ہم پر ایسے احسانات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ پھر اس نے غرسیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ بھی سوچو کہ ہم تمہارے پاس کیسے آتیں۔ رازرک نے ہماری تلاش میں اپنے جاسوس اور سپاہی ہر سمت پھیلا دیے تھے۔ اگر ہم اس ساحل سے کشتی میں بیٹھ کر افریقہ کی طرف روانہ ہوتیں تو یقیناً راستے میں پکڑی جاتیں۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، خوف، سیاست، محبت اور ایمان کے درمیان چلنے والی ایک خاموش جنگ تھی۔ الیانا نے بات جاری رکھتے ہوئے گہری سانس لی اور بولی، ہم دونوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتیں۔ رازرک تو پہلے ہی مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا۔ اگر اکلیمہ اس کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ اس سے شادی کا خواہشمند ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اکلیمہ انکار کر دیتی۔ اس انکار کے جواب میں رازرک اس کی گردن بھی اڑا دیتا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، لہٰذا رازرک کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ہسپانیہ سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ہم نے اسی کلیسا کو اپنی آخری پناہ گاہ سمجھ کر رہائش اختیار کر لی تھی۔ الیانا کی بات ختم ہوئی تو اس کی بڑی بیٹی غرسیا کچھ سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اے میری ماں، جب وادی رباطہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں رازرک مارا گیا، اس کے بعد تو خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ اس کی موت کے بعد سبتا
ہفتہ میرے پاس آ سکتی تھیں۔ الیانا کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ نہیں میری بیٹی، رازرک کے بعد ہم نے خود ہی ہسپانیہ چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں یہاں ایک مضبوط سہارا مل چکا تھا اور وہ ہے طریف بن مالک۔ یہ سن کر کمرے میں موجود سب کی نظریں اکلیمہ کی طرف اٹھ گئیں۔ الیانا نے آگے بڑھ کر کہا، شاید یہ بات تمہارے کاؤنٹ جولین اور فلورنڈا کے لیے نئی ہو کہ اکلیمہ اور طریف بن مالک ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے اکلیمہ کو طریف بن مالک سے منسوب کر دیا ہے، اور جب وہ ہسپانیہ کی جنگوں سے فارغ ہو جائے گا تو میں باقاعدہ طور پر ان دونوں کا نکاح کر دوں گی۔ اکلیمہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ الیانا نے محبت بھرے لہجے میں مزید کہا، ہم نے سبتا آنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ طریف بن مالک کی موجودگی میں ہمیں یہاں کسی قسم کا خطرہ باقی نہیں تھا۔ وہ ہمارے لیے ڈال بن کر کھڑا ہے۔ اس بار غرسیہ کی بجائے کاؤنٹ جولین بولا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی بھی تھی اور اطمینان بھی۔ اے میری ماں، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ میں طریف بن مالک سے کئی بار مل چکا ہوں۔ نہایت مخلص، باوقار اور شجاع انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اکلیمہ کو خوش رکھے گا۔ کاؤنٹ جولین کے خاموش ہوتے ہی فلورنڈا بھی مسکراتے ہوئے بولی، میں بھی اپنے والد کے خیالات کی تائید کرتی ہوں۔ طریف بن مالک میرے بھی کام آ چکا ہے۔ میں اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور وہ مجھے اپنی بہن کہتا ہے۔ یہ سن کر اکلیمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور شرم، خوشی اور امید کی ملی جلی روشنی امڑ آئی۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ اب وہاں خوف کا سایہ کم اور مستقبل کی امید زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ غرسیہ نے گہرے سانس کے ساتھ کہا، اگر وہ ہسپانیہ میں نہ ہوتا تو میں بھی یہاں سے جان بچا کر سبتا پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اے بڑی ماں، آپ نے اکلیمہ کی نسبت طریف بن مالک سے طے کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اکلیمہ طریف بن مالک کے ساتھ بے حد خوش رہے گی۔ یہ کہہ کر فلورنڈا خاموش ہو گئی۔ پھر وہ اپنے پہلو میں بیٹھی اکلیمہ کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگی۔ سنو اکلیمہ، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ تمہیں طریف بن مالک سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یقین جانو اس سے بہتر، وفادار، دلیر، جرأت مند اور مخلص ساتھی تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اکلیمہ شرماتے ہوئے گردن جھکائے مسکرا رہی تھی۔ پھر غرسیہ نے دوبارہ کہا، اے میری ماں، ہم تینوں تو سبتا سے یہ غرض لے کر آئے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن الیانا نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ میری بیٹیوں، ان حالات میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اول یہ کہ مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ میں اور اکلیمہ اب آزاد ہیں اور جہاں چاہے گھوم پھر سکتی ہیں۔ ہمارا اصل دشمن رازرک تھا جو اب مارا جا چکا ہے، اس لیے ہم اس سرزمین میں محفوظ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ میں نے اکلیمہ کو طریف بن مالک کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، جیسے ہی طریف بن مالک جنگوں سے فارغ ہوگا میں ان دونوں کی شادی کر دوں گی۔ اگر وہ ہسپانیہ میں رہنا پسند کرے تو میں بھی ہسپانیہ میں رہوں گی۔ اگر وہ اکلیمہ کو اپنے ساتھ افریقہ لے جائے تو میں تمہارے پاس سبتا چلی آؤں گی اور اپنی زندگی کے باقی دن تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ غرسیہ نے بادل نخواستہ اپنی ماں کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سب اٹھ کھڑے ہوئے، مل کر کھانا تیار کیا اور سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ یوں کاؤنٹ جولین، غرسیہ اور فلورنڈا نے چند یوم تک وہاں قیام کیا اور بعد ازاں واپس افریقہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے دونوں قاصد ایک روز کیروان شہر میں موسیٰ بن نصیر کے سامنے کھڑے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں تھوڑی دیر غور و انہماک سے دیکھا اور پھر پوچھا، اے ہسپانیہ کی طرف سے آنے والے قاصدوں، تم میرے لیے وہاں سے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے متعلق کیا خبریں لائے ہو؟ قاصدوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا اور پھر فیصلہ کرتے ہوئے ایک قاصد موسیٰ بن نصیر کو مخاطب ہوا، اے امیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے سب سے پہلے وادی رباطہ کے اندر ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک کو بدترین شکست دی اور اس جنگ میں رازرک مارا گیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے موت کے ہول اور پانی کی انتہا گہرائی کی طرح ہر دشمن کو سمیٹتے اور نیچا دکھاتے ہوئے زندگی کی پوری تراوت، کمال، شوکت اور حشمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ وہ دونوں ہر شہر اور ہر میدان میں اپنے دشمنوں کو پسپا اور رسوا کرتے
کرتے رہے اور اپنے لشکر کے لیے مستعد اور مددگار ثابت ہوتے ہوئے پوری دینی روح، انقلابی شعور، سائرانہ عزائم، وحدت ملی اور جذبہ جہاد کے ساتھ دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ وادی رباطہ میں رازرک کو شکست دینے کے بعد انہوں نے مدینہ سدونہ، اشبیلیہ، حسین المدود اور دیگر شہروں کی طرف اپنا ارتقائی سفر جاری رکھا۔ ان کی تعمیر پسند تباہ نے دشمن کی ہر چال اور ہتھ کنڈے کو ناکام بنایا۔ اے امیر، وہ دونوں سپہ سالار کمال بہادری، جرأت مندی اور استقلال کے ساتھ دشمن کو اپنے سامنے زیر کرتے رہے اور ہسپانوی لشکر ان کے سامنے دم بریدہ سام کی طرح دکھائی دیتے رہے۔ وہ دونوں طوفان کی مانند اپنا راستہ بناتے رہے، ہر میدان میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور تائید حاصل کرتے ہوئے ہسپانیہ میں فتح مندی کے اعلیٰ مدارج طے کر گئے۔ اے امیر، اس وقت دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے شمال مغربی حصوں میں دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اپنی ان فتح مندیوں کی خبریں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر قاصد خاموش ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور پوچھا، اے خوشخبری لانے والے قاصد، مجھے بتاؤ جن علاقوں میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور جن پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہوا، وہاں انہوں نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ دوسرا قاصد بولتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک ہسپانیہ کی سرزمین میں ایک ہونے کو ہیں۔ جنوب وسطی اندلس میں انہوں نے کامل اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ قادس، اشبیلیہ، مالا، ٹولیڈو کے صوبے، جن میں مرکزی شہر جزیرۃ الحدرہ، قرطبہ وغیرہ شامل ہیں، ان پر مسلمانوں کا تسلط ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد ہسپانیہ میں کم ہے، لہٰذا طارق بن زیاد نے ان شہروں میں مسلمانوں کو مکمل آباد نہیں کیا، تاہم انہوں نے یہودیوں کو اپنے ساتھ لے کر ان شہروں میں آباد کیا اور شہریوں پر انہوں نے فوجی حکمران مقرر کیے۔ اے امیر، طارق نے اہل اسپین کے لیے دیوانی قوانین جاری کیے، فوجداری میں اسلامی شرع کے مطابق ترامیم کی، پرانے وحشیانہ قوانین سے چھٹکارا دلا کر لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ طارق نے وقتی طور پر والی مقرر کیے، جنہیں سرکاری محصولات وصول کرنے اور مقدمات کے فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ متروکہ جاگیریں جن کے مالک انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ بھی طارق بن زیاد نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ جو لوگ کسی شہر کے فتح ہونے پر اپنی جگہ پر رہے، ان کے مال و زمین کو نہیں چھوا گیا، صرف وہاں کے متروکہ گرجوں کو سرکاری طور پر ضبط کیا گیا۔ ان سارے صوبوں میں نصرانیوں سے ذرا برابر مال نہیں لیا گیا، صرف مقررہ خراج کی رقم حاصل کی گئی۔ نصرانی اپنی جائیدادوں پر قابض ہیں اور انہیں اپنی جائیداد کے انتقال کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد نے جزیے کی رقم امیر کے لیے 48 درہم، متوسط طبقوں کے لیے 24 درہم، مزدوروں اور پیشاوروں کے لیے 12 درہم سالانہ مقرر کی، جبکہ عورتیں، بچے، عیسائی راہب، اندھے اور معذور جزیے سے مستثنی قرار دیے گئے۔ ان جنگوں کے دوران جو نصرانی مسلمان ہوئے، ان کا جزیہ معاف کر دیا گیا اور وہ حکمران طبقے میں شمار ہونے لگے۔ غیر مسلم باشندوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے میں کوئی پابندی نہیں، اور نہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ جن عیسائیوں نے پہلے سخت مخالفت کی تھی، وہ مسلمانوں کی رواداری کو دیکھ کر وفادار اور مطیع شہری بن گئے۔ نصرانیوں کو مسلمانوں کے عدل و انصاف پر پورا بھروسہ ہو گیا اور انہوں نے اب تک کبھی بھی ظلم یا بے انصافی کی شکایت نہیں کی۔ وہ مسلمانوں کی حکومت کو اپنے پہلے بادشاہ رازرک کی حکومت سے بہتر سمجھنے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ جو قوانین مسلمانوں نے رائج کیے ہیں، یہ واقعی خدا کے قوانین ہیں۔ یہاں تک کہ معتصب پادری بھی اپنا تعصب ترک کر کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون اور اعتماد کا ماحول قائم کرنے لگے۔ یہ کہنے کے بعد قاصد خاموش ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور مسکراتا رہا، پھر دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں جاؤ، میں نے اپنے خادم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وہ شاہی مہمان خانے میں تم دونوں کے آرام اور خوراک کا بندوبست کر دے گا۔ میں خود چند روز تک ایک لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف کوچ کروں گا تاکہ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے دشوار کام کو کسی حد تک آسانی فراہم کرنے کی کوشش کروں۔ اب تم دونوں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم
پا کر دونوں قاصد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند روز بعد موسیٰ بن نصیر نے کیروان میں اپنے بیٹے عبداللہ کو والی مقرر کیا، جبکہ مراکش کا والی اپنے دوسرے بیٹے مروان کو مقرر کیا۔ اپنے تیسرے بیٹے عبدالعزیز کو افریقہ میں کمک اکٹھی کرنے کی ذمہ داری دی اور چوتھے بیٹے عبدالاولیٰ کے ساتھ 18,000 کا ایک آزمودہ لشکر لے کر عربوں اور شامیوں پر مشتمل افریقہ سے ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہجری کے مہینے رمضان المبارک میں موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ جزیرۃ الحدرہ پر اترا۔ جس پہاڑ کے قریب وہ اترا اسے بعد میں جبل موسیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کے ذہن میں یہ پروگرام تھا کہ وہ اپنی فتوحات اندلس سے شروع کر کے خشکی کی راہ قسطنطنیہ تک پہنچے اور دارالخلافہ دمشق سے اندلس کے لیے ایک نیا مواصلاتی سلسلہ قائم کرے۔ اس زمن میں اس کی تجویز یہ تھی کہ مفتوحہ ممالک میں عیسائیوں کو آسمانی احکام کے مطابق مطیع کر کے وہاں اسلامی عدلیہ قائم کی جائے اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے تسلط کو مستحکم کیا جائے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کی رسمی منظوری ضروری تھی، لہذا موسیٰ بن نصیر نے ایک قاصد کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کیا تاکہ منصوبے کی منظوری حاصل کی جا سکے۔